ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ اور پھر الفاظ درود کے بے شمار ہیں۔ ابو ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس پر کتاب لکھی، ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول۔ نشر الطیب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ماہ ناز کتاب ہے، اور وبا پھیلی طاعون کی اس کتاب کی تالیف کی وجہ سے اللہ نے اس وبا کو وہاں سے ختم فرمایا۔ اب اسی طرح حضرت شیخ زکریا شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کی فضائل درود شریف بڑی ماہ ناز کتاب ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے اکابر نے کتابیں لکھی، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی باقاعدہ درود شریف پر کتاب۔ درود شریف کے الفاظ بہت سے ہو سکتے ہیں جو انسان خود نبی علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام کے مختص کرتا ہے۔ معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ بھی پڑھنے ثواب سے خالی نہیں ہے، لیکن سب سے افضل وہ کلمات ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلقین فرمائے، خود ارشاد فرمائے، پھر دو جہاں کے سردار سے سن کر ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابہ نے پڑھ کر امت تک پہنچائے۔ اور ان میں سب سے افضل درود شریف جو بخاری شریف میں آیا، جو خود پڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلایا، جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے درود شریف پڑھیں، تو آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو آپ نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں یہ دنیا کا سب سے افضل درود شریف ہے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 70,000 نبیوں کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، درود یہ نبی پر ہر مخلوق پڑھتی ہے، خالی انس اور جن نہیں، فرشتے نہیں، ہر مخلوق۔ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ماہ ناز کتاب ہے، اس کتاب کو آپ پڑھیے۔ آغاز میں امام غزالی ایک واقعہ لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت داؤد پیغمبر تشریف فرما تھے، زبور کی تلاوت فرما رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کیڑا، گندا کیڑا جس کو ہم مار دیتے ہیں، وہ بار بار دیوار پہ چڑھتا ہے، نیچے گرتا ہے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے دل میں سوچنے لگے، اے اللہ اس کیڑے کو تو نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا؟ یہ تو نجس ہے، گندا ہے، یہ کیڑا آخر کیوں پیدا ہوا؟ آپ کی دل کی پکار کو اللہ نے سنا۔ اللہ علام الغیوب ہے، اللہ نے فوراً اس کیڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ کیڑا بولتے ہوئے سیدنا داؤد پیغمبر سے کہنے لگا، اے پیغمبر داؤد آپ یہ نہ سوچیں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، میرے پیدائش کا مقصد کیا ہے، میں فضول پیدا ہوا؟ نہیں، میری پیدائش کا مقصد یہ ہے میں صبح سے لے کر رات تک اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ، اور رات سے لے کر صبح تک آخر میں آنے والے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں۔ کیڑا کہہ رہا ہے کہ میں آخر میں آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہوں۔ اللہ نے کیڑوں کو، اللہ نے ہر مخلوقات کو نبی پہ درود پہ لگایا ہے۔ فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور فرشتے فخر سے درود پڑھتے ہیں، ہماری طرح جو ہے تھکتے نہیں ہیں، گن گن کے انگلیوں پہ گن گن کے درود پڑھ رہے ہیں۔ ہم گن کے پڑھتے ہیں تو وہ گن کے ہمیں دیتا ہے۔ لامحدود نبی پہ درود پڑھیں، ہر لمحے پڑھیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ تو ایک دنیا دار حلیے کے مالک ہیں، لیکن علماء بھی آپ کو حکیم الامت کہتے ہیں،
اور آپ کو لقب ملا حکیم الامت کا، آپ کے اشعار کو پذیرائی ملی، آپ کے نام کو پذیرائی مل گئی کہ میں ترکی گیا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، تو مجھے بتایا آئیں آپ کو علامہ اقبال کا مزار دکھاتے ہیں۔ مولانا روم کے مزار پہ کیا رونق، کیا نورانیت، لیکن علامہ اقبال سے محبت کی وجہ سے وہاں انہوں نے تخیلاتی مزار بنایا ہوا ہے۔ اور یہ پذیرائی، یہ عزت، یہ عروج کس وجہ سے ملا؟ تو حکیم الامت فرمانے لگے علامہ اقبال کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود پڑھا ہے، اللہ نے اس درود کی برکت سے مجھے یہ شرف دیا ہے۔ آج ہم نے کتنا پڑھا؟ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائے کہ اس نے کبھی، آج 70 سال عمر ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، کیا اس نے 1 لاکھ بھی پڑھا ہے؟ اور وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے تم تبلیغی جماعت کے ہو اور تم نے روزانہ 200 مرتبہ حضور پہ درود پڑھنا ہے، اب یہ معمول ہے ان کا، مدارس میں بیٹھا ہوا روز نبی پہ درود پڑھ رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، جس قبرستان سے نزہۃ البساتین ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا جس قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک بار کوئی درود شریف پڑھ دے دل سے، اللہ پورے قبرستان سے عذاب ختم کر دیتا ہے۔ درود شریف اتنی بڑی عبادت ہے،